بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقي الله ذكره المنعو بالجمود ولا يؤذيه الغثاء والجود إذ كل موت منتقص سواء وكل مانع مظلوم الله نانو بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم حياة الخلق زمنا رزاقهم وقدر أقواقهم ونهجا سبيل الراغبين إليه والطالبين بوعده وليس بما سئل بأزود منه بما لم يسأل الأول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله والآخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده والصلاة والسلام تقية الكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي المطلبي مولانا وسيدنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقاتلهم كما سبقوهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اشہد اہلیت ہے وہ وہی ہے کہ اس نے بھیجا فی الامیین امیین میں رسول منکم امی میں سے رسول بنا کر یہ رسول وہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ یہ آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور یہ نوع انسانی کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور تب اس کے لوگ کھلی ہوئی ضلالت میں تھے کھلی گمراہی میں تھے پیغمبر اسلام تشریف لائے اور آنے کے بعد آپ نے آیات الہیہ کی تلاوت بھی فرمائی تزکیہ نفس بھی کیا لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دی یہاں تک کہ رسول کی تبلیغی زندگی کے 23 سال گزر چکے اس دوران وحی الہی کے سانچے میں ڈھلی ہوئی حکیمانہ تعلیمات کے سائے میں حضرت کے دلنشیں انداز تبلیغ اور اخلاقی مقاصد کے خلاف بے نظیر ثبات و استقامت کی وجہ سے پورے جزیرۃ العرب پر اسلامی پرچم لہرا چکا ہے دور جاہلیت کا زائدہ و پروردہ عرب غرور چکنا چور ہو کر خدائے رحمان الرحیم کے حضور میں سب بسب ہو چکا کفر دور ہوا اسلام کا بول بالا ہوا عرب پرستی سے پاک ہو گیا ستارہ پرستی کی چمک دمک جاتی رہی آتش قدوں کی گرم بازاری پر اوس پڑ گئی دریاؤں اور جھیلوں کی محبت و عقیدت سے لوگ ہاتھ ہو بیٹھے سینکڑوں تصورات کے خداؤں کا قافلہ گمنامی کی راہوں میں گم ہو کر رہ گیا یعنی حضور نے 360 خداؤں کی خدائی کا بیڑا غرق کر کے وحدت کے سمندر میں ایمان کی کشتیاں چلا کر اسے ساحل مراد تک پہنچایا اب نبوت متفکر ہے نبوت پریشان ہے اس لیے کہ دیکھیے ہدایت و رہنمائی
رہبری یہ انسانی معاشرے کے لیے ایک ضروری عمل ہے کہ جس کا جاری رہنا نبی کے بعد بھی ضروری و لازمی ہے۔ الہی رہبری صرف لوگوں کے خون اور ناموس کی حفاظت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے فرائض میں تمام طرح کی تحریفات سے دین اور آئین الہی کی حفاظت، اسلامی عقائد و معارف کی پاسبانی اور قافلہ انسانیت کو معراج کمال تک پہنچانا بھی شامل ہے۔ خدا کی جانب ہدایت و رہبری انسانیت کے اعلیٰ مقاصد تک معاشرے کی رہنمائی، عدل و انصاف کے قیام، ظلم و اعتداد کے خلاف جنگ کے لیے دو بنیادی شرطیں لازمی ہیں۔ ایک امام و رہبر کی بصیرت و تدبیر، دوسرے تقویٰ و پرہیزگاری۔ تاریخ کا اتفاق ہے کہ ان دونوں صورتوں میں کوئی بھی مولائے کائنات کے مرتبے تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ مولائے کائنات کی 23 سالہ زندگی، آپ کا ایمان، راہ اسلام میں آپ کی قربانیاں، میدان جنگ میں آپ کی جانفشانیاں، مکہ و یمن اور دیگر مقامات پر آپ کی نہایت ہی مؤثر تبلیغات، آپ کا علوم ربانی سے سرشار ہونا، آپ کا تقویٰ، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت اور بے نظیر سب شخصیت اس بات کا سبب بنی کہ خدا نے اس یکتا مرد اسلام کو پیغمبر کی جانشینی کے لیے منتخب کر لیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں انہیں روئے زمین پر ضرور اپنا خلیفہ مقرر کرے گا، جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو اس نے مقرر کیا ہے۔ دیکھیے زبان قدرت کا ہر مختصر لفظ جو مقام مدح میں نازل ہو وہ 1000 دفتر محامد سے جامع تر ہوتا ہے۔ اب یہ خدا کا دیا ہوا یہ عطیہ ہے، یہ خلق فاطرہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس لباس کو زبردستی اتار کر پہن لے تو آستین کا بڑا ہونا، دامن کا دراز ہونا، قد کا چھوٹا ہونا اس بات پر دلالت کرے گا کہ صاحب لباس کوئی اور ہے، پہن لینے کی ہوس رکھنے والا غیر مستحق ہے۔ اسی طرح جس طرح آپ کسی باغ میں جاتے ہیں، طرح طرح کے روح افزا اور شامہ نواز پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رنگ و بو اور تر و تازگی کے علاوہ ان میں کچھ پوشیدہ جوہر بھی ہوتے ہیں کہ جن سے عرق گلاب بنتا ہے۔ ان کی پتیاں مختلف بیماریوں کا علاج ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ ان پھولوں کی بہار بھی چند روزہ ہے، مگر ان کی نسل میں پیدا ہونے والے پھول قیامت تک اپنی بہار دکھاتے رہیں گے، اپنے رنگ و بو سے لوگوں کے مشام کی تواضع کرتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے کہ خدا نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں کہ جو ہماری ہی نسل کے ذریعے باقی و برقرار رہ سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کاغذ سے گلاب کا پھول بنا لے جائے گا، مگر صرف دیکھنے اور دکھانے کا ہوگا، نہ اس میں خوشبو پیدا ہوگی نہ اس میں تر و تازگی آئے گی۔ دنیا ناک رگڑ کے اس پہ مر جائے کہ ہم خوشبو حاصل کر لیں، مگر خوشبو حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اصل ہوتی ہے، نقل ہوتی ہے۔ تو آیت نے نہایت جامع الفاظ کے ساتھ خلیفۃ اللہ کا ذکر کیا ہے تاکہ ہر صاحب بصیرت خلیفۃ اللہ اور غیر خلیفۃ اللہ میں امتیاز حاصل کر سکے، اس لیے کہ خلافت ہی وہ منصب ہے جس پر آبادی زمین کا دار و مدار ہے۔ خلافت ہی وہ نور ہے کہ جس سے فضائے عالم درخشاں ہے۔ خلافت ہی وہ قصر ہے کہ جس کی بنیاد خدا نے اپنے ہاتھوں رکھی۔ خلافت ہی وہ جوہر ہے کہ جس کی بھیک ملائکہ نے مانگی۔ خلافت وہ تاج ہے کہ جس کو پہن کر آدم مسجود ملائکہ ہوئے، اور خلافت ہی وہ عہدہ ہے کہ جس کے بے محل طلب کرنے پر شیطان بزم ملکوتی سے نکال دیا گیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے منصب کا حامل کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے کہ جو فضل و کرامت میں ملائکہ سے بہتر ہو، جس کا مبلغ علم ملائکہ سے زیادہ ہو،
جس کو خود خالق نے منسوخ کیا ہو، جو مسئلہ خلافت میں بندوں کا شرمندہ احسان نہ ہو، جس کے دوستوں پر خدا کی رحمت ہو، جس کے دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو، جو پیروی نفس نہ کرتا ہو، جو حق کے ساتھ ہو، جو متاع خلق ہو. تو خلافت کو اگر اس کے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں تو نہ یہ کبھی مولا کائنات سے جدا تھی اور نہ کبھی جدا ہو سکتی ہے. بھائی جس طرح کسی عالم کا علم، کسی جنگ آزما شجاع کی شجاعت، کسی دریا دل سخی کی سخاوت اس بات کی محتاج نہیں ہوتی ہے کہ اسے کسی قلعے میں مقفل کر کے رکھا جائے اور اس پر پہرے بچھائے جائیں. بس حقیقت میں خلافت کے بھی یہی معنی ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ایک شخص ان کی جگہ کو پر کر دے. وہی معنی کہ وہ اخلاق و کردار میں، وہ رفتار و گفتار میں، وہ نشست و برخاست میں رسول کی اس طرح تصویر ہو کہ دنیا کو معلوم بھی نہ ہو کہ رسول کب دنیا سے چلے گئے، شریعت کو معلوم بھی نہ ہو کہ مبلغ شریعت موجود نہیں، اسلام کو معلوم بھی نہ ہو کہ بانی اسلام نہیں رہا. مختصر یہ کہ اصلاح نظام عالم میں کسی بھی طرح کا نقص و فتور نہ ہونے پائے، کیونکہ خلافت کسی مقرر کیے ہوئے وظیفے کا نام نہیں، خلافت کسی عطا کیے ہوئے منصب کا نام نہیں، بلکہ خلافت ان شخصی اور ذاتی کمالات کا نام ہے کہ جو خدا کی طرف سے کسی مخصوص بندے کو عطا کر دیے گئے. اب آپ دیکھیں یہاں سے کہ خلافت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. خلافت کی ابتدا وہاں سے ہوئی کہ جب بزم امکانی سنی تھی، حالانکہ کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، آسمان کا نیلگون شامیانہ کھچا ہوا تھا، آفتاب کی ضیاباریاں بھی تھیں، مہتاب کی نور پاشیاں بھی تھیں، لوح و قلم عرش و کرسی مزین ہو چکے تھے، کرۂ زمین پر سبزے کا مخملی فرش بچھا ہوا تھا، دامن کوہسار میں تناور درخت کھڑے ہو چکے تھے، میدانوں میں ثمردار پودے پھل پھول دے رہے تھے، گلپوش جھاڑیاں موجود تھیں، ہری بھری بیلیں درختوں کے اوپر چڑھی ہوئی تھیں، نرم و نازک شاخیں فرق مسرت سے جھوم رہی تھیں، پرندے حمد باری کے گیت گا رہے تھے، درندے بیابانوں میں کلیلیں کر رہے تھے، ہوائیں نغمہ سنجیوں میں مصروف تھیں، دریاؤں میں روانی بھی تھی، سمندروں میں جلال بھی تھا، پہاڑوں میں جبروت بھی تھا، فضاؤں میں ترنم بھی تھا، پھولوں میں مہک بھی تھی، شاخوں میں لچک بھی تھی. غرض یہ کہ یہ صحنِ کائنات اسی طرح آراستہ و پیراستہ تھی جیسا کہ آج کل ہے. پھر ادھر بزم قدس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، اوراد و اذکار کی نہایت ہی دلکش فضا تھی، وظائف و فرائض کا سحر انگیز سلسلہ جاری تھا، ملائکہ فوج در فوج موجود تھے، فرشتے پرے جمائے ہوئے تھے، کر و بین مجمع عظیم لگائے ہوئے تھے، اور اس مجمع عظیم میں تکبیر کے نعرے بلند ہو رہے تھے، تحمید کے ترنم بکھر رہے تھے، تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، تقدیس کی پاکیزہ لہریں اٹھ رہی تھیں. سجدہ کرنے والے سجدے سے سر اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے، رکوع میں رہنے والوں کو سجدہ کرنے کی فرصت نہ تھی، قیام والے قیام میں، قعود والے قعود میں مصروف تھے. یعنی جنت کی پرسکون فضاؤں میں عبادت و ریاضت کا یہ حسین سلسلہ جاری تھا. نہ کائنات کے حسن میں کوئی کمی تھی، نہ ذوق عبادت میں کوئی قصور تھا، مگر پھر بھی پیدا کرنے والے کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی. چنانچہ اس نے اس وادی خاموش کو قہقہوں سے بھرنے کے لیے ایک مرتبہ فضائے لامکانی میں صدائے ربانی گونجی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. دیکھیے نہ معلوم اس آواز میں کون سی کشش تھی کہ وہ ملک بھی تڑپ گئے کہ جو آرزو سے خالی اور تمنا سے بے نیاز کہے جاتے ہیں. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ کوئی خلیفہ ہونے والا ہے تو اب عالم ملکوت نے بارے سکوت توڑ کر لہجے استجاب میں قدرت سے یہ پوچھنے کی جسارت کی پروردگار یہ کیا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. توجہ چاہتا ہوں
ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اگر یہ کام تم کو لینا ہے تو مجھ سے لے لے، مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا کمی ہے؟ خدا رب العالم نے فرشتوں کے اس اجماعی پروگرام کو شرف قبولیت نہیں بخشا، شرف قبولیت نہیں بخشا، بلکہ ایک صاحب نے تو اپنی برتری کے پندار باطل پر تکیہ کرتے ہوئے ناری اور خاکی کی بحث چھیڑ دی۔ اور جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ سے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے پیدا کر رہا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتے۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ابلیس کا کیا انجام ہوا، کہاں نکل جا، مردود بارگاہ ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اب ایک سوال میرا وہ بھی بچوں سے، وہ یہ بتائیں کہ ابلیس کا قصور کیا تھا؟ توجہ چاہتا ہوں، ابلیس کا قصور کیا تھا؟ بھائی بہت بڑا عبادت گزار تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اتنا بڑا پکا موحد تھا کہ خود خدا کے کہنے پر غیر خدا کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، اتنا بڑا پکا غیر خدا کو، لیکن اللہ کو تو ایک مانتا ہے، مگر اللہ نے جسے مقرر کیا ہے اسے نہیں مانتا، اسے نہیں مانتا۔ تو اب جو بھی اللہ کے مقرر کیے ہوئے کو نہ مانے، وہ صحیفہ قرآنی کی روح سے مردود بھی ہے، ملعون بھی ہے۔ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، یہ کام تم کو لینا ہے، مجھ سے لے لے، فوراً انی عالم و مالا تعلمون کہہ کر خدا نے اس عصمت پوش مجمع کے اجماع کو تارے عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور کر دیا۔ زیادہ کمزور کر دیا، کہا بے شک تمہیں عبادت گزار بندے ہو، اطاعت گزار مخلوق ہو، دن رات رکوع و سجود میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہو، یہ تاریخ کا ایک رخ ہے۔ اگر ہم آج تمہارے اس اجماعی پروگرام کو قبول کر لیں تو پھر کل دوسروں کے بھی اجماع کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایک سوال کر دے محمد، یعنی قدرت نے کہا کہ یہ معاملہ اس قدر اہم اور ٹیکنیکل ہے کہ اس معاملے میں ہم جمہوری رائے کی مداخلت کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، حالانکہ فرشتے معصوم تھے، خلعت عصمت سے آراستہ تھے، تو جب معصوم فرشتوں کا اجماع قابل قبول نہ ہوا تو غیر معصوم کا اجماع کہا نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے، ہم جسے چاہیں اسے منتخب کر دیں۔ جس طرح 10,000 مریض اگر یہ چاہیں کہ ہم کسی راہگیر کو ڈاکٹر بنا دیں تو وہ نہیں بنا سکتے۔ اگر 10,000 اسٹوڈنٹ یہ مل کر چاہیں کہ ہم کسی راہگیر کو کسی کالج کا لیکچرر یا پروفیسر مقرر کر دیں، نہیں مقرر کر سکتے۔ ایک عورت نے اپنی مرغی کا نام نور جہاں رکھ لیا، تو اس کے یہ نام رکھ لینے سے وہ مرغی ملکہ ہند کچھ تھوڑی ہو جائے گی۔ تو جس طرح 10,000 مریض کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، 10,000 اسٹوڈنٹ کسی کو کالج کا پروفیسر نہیں مقرر کر سکتے، تو پھر جہالت و ناواقفیت کی ماری ہوئی مخلوق میں یہ طاقت کہاں کہ وہ اپنا رہبر، اپنا جانشین خود مقرر کر لے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ جب کسی شے کو خلق وجود بخشتا ہے تو اس کی ہدایت کا سامان خود فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاڑے اور گرمیوں کے زمانے میں جب مرغاویاں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف کوچ کرتی ہیں اور راستے میں اگر ان کا قائد قضائے الہی کا شکار ہو جاتا ہے تو اسی کی نسل سے ایک دوسرا بڑھ کر اس کی جگہ کو لے لیتا ہے اور پھر وہ کارواں اپنی منزل کی طرف اسی طرح رواں ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ شعور طبقات کے اندر فطری طور پر یہ جذبہ پایا جا رہا ہے تو دنیا یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کا انتخاب نہیں کیا، وہ امت کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ کتنا بڑا الزام ہے سرکار رسالت، انتخاب کیا منتخب کیا۔ چنانچہ سنیے
10 ہجری مسجد نبوی سے یہ اعلان ہوا کہ اہل مدینہ خصوصاً اور اہل اسلام عموماً اس خبر سے باخبر ہو جائیں کہ حضور نے حج بیت اللہ کا قصد کیا ہے، لہذا اس سعادت کے سفر میں جسے بھی چلنا ہے وہ چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ سعادت و منزلت کی یہ خوشخبری سماعتوں اور گویائیوں میں سفر کرتی ہوئی خوشبو کی طرح تمام عالم عرب میں پھیل گئی۔ جہاں جہاں پیغمبر اسلام کی محبت تھی وہاں وہاں دل سینوں میں بے چین ہو گئے، روحوں میں ایک نئی تڑپ جاگ اٹھی، آرزوؤں اور تمناؤں میں ہلچل پیدا ہوئی، بے قراریوں نے اہتمام کیا اور قافلے حج کے لیے تیار ہونے لگے۔ مدینے سے روانہ ہونے والوں کو جہاں حج کی سعادت حاصل ہو جانے کی خوشی تھی، وہیں خدا کے حبیب کی زیارت کا اشتیاق انہیں کشا کشا لیے جا رہا تھا۔ دل میں تصور محبوب کو بسائے ہوئے سارے قافلے پیغمبر کی قیادت میں اس شان سے روانہ ہوئے کہ قربانی کے اونٹوں کی قطاریں ساتھ میں ہیں، جسموں پر جامع احرام ہے اور لبوں پر لبیک اللہم لبیک کے دل نواز نغمے اس طرح بلند ہو رہے تھے کہ جس کو سن کر پہاڑوں سے، شاہراہوں سے، ذروں سے، مرغزاروں سے بھی اس کا جواب آنے لگا، لبیک اللہم لبیک۔ تھوڑی دیر میں یہ عظیم المرتبت قافلہ اس مقام پر آ پہنچا کہ جو خدا کے خلیل کے پاک ہاتھوں کی تعمیر اور ہمارے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی جائے ولادت۔ پیغمبر نے سرزمین مکہ پہ قدم رکھا کہ مرتبہ مکے کی فضاؤں سے اڑنے والی آواز پیغمبر کے کانوں سے ٹکرائی کہ خدا کے رسول جب آپ کے مشن کا پہلا سیمینار دعوت ذوالعشیرہ کی شکل میں واقع ہوا تھا تو اس میں ایک وعدہ آپ نے کیا تھا اور ایک وعدہ علی نے کیا تھا۔ علی نے تو اپنے وعدے کو پورا کر دیا، مگر خدا کے رسول مجھ میں یہ جرأت نہیں کہ جو میں یہ کہہ سکوں کہ آپ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، مگر ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ دنیا بڑی مکار ہے، یہ دنیا بڑی چال باز ہے۔ یہ فوراً کہہ دے گی کہ پیغمبر کا وہ وعدہ کہ جو دنیا میں پورا ہونے والا تھا، جب وہ وعدہ پورا نہ ہو سکا تو پھر آخرت کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ یہ جنت کی کیسی بشارت ہے، جہنم کا کیسا خوف۔ خدا کا رسول چاہتا ہے کہ اس وعدے کو پورا کر دے، لیکن مجمع میں ایسے ایسے خطرناک لوگ موجود ہیں کہ مکے کے حشرات الارض بھی خطرے کی گھنٹی بجا بجا کر رسول کو متوجہ کر رہے تھے کہ ایسے زہریلے بھی کچھ لوگ ہیں اس مجمع میں جن کو ناگن بھی جو ڈس لے گی تو مر جائے گی۔ محسوس ہو رہا تھا، چنانچہ پیغمبر نے اعلان ولایت مولائے کائنات کو ملتوی کرتے ہوئے پیغمبر مکے سے مدینے کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ وہ منزل آئے کہ جہاں پر ادھر سے جبریل آ گئے، ادھر سے پیغمبر چلے، یعنی حاجیوں کا قافلہ پیغمبر کی قیادت میں ادھر سے چلا، آیتوں کا قافلہ جبریل کی قیادت میں ادھر سے چلا، دونوں قافلے خون پہ آ کے ٹکرا گئے۔ پیغمبر نے سواری روک دی، سواری کا رکنا تھا، بہت سے اعرابی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ پیغمبر کے حکم کے مطابق میدان غدیر کانٹوں سے صاف کیا جانے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محفل بلا کے لیے ضروری تھا کہ صحرائے غدیر کا دامن خس و خاشاک سے پاک ہو، کیونکہ اگر آج کسی کو کانٹا چبھ گیا تو قیامت تک چبھن ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ پیغمبر کے حکم کے مطابق میدان غدیر کانٹوں سے صاف کر دیا گیا اور ریت کی سفید چاندنی تا حد نگاہ پھیلی ہوئی تھی، آفتاب عالمتاب شمع محفل بنا ہوا تھا، غدیر خون کا ذرہ ذرہ خلیفہ خدا کی تاج پوشی کا منظر دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ پیغمبر نے حکم دیا منبر بنایا جائے، لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ یہاں پر منبر کی کیا ضرورت ہے۔ نگاہوں میں سوالات ہوئے، مگر لا علمی کا پردہ کسی سے چاک نہ ہو سکا، ذہن سوچتے رہ گئے اور آنکھیں منبر بنتا دیکھتی رہ گئی۔ ادھر منبر تیار ہوا اور ادھر خورشید خابر ایوان فلک کے اس منزل میں پہنچ چکا تھا کہ جو خدا کے عبادت گزار بندوں میں ظہر کے وقت سے تعبیر کی جاتی ہے۔
جب زاہدوں کی پیشانیاں بڑی عاجزی کے ساتھ زمین پر جھک جاتی ہیں اور ایک روح پرور نظارہ پیش کر کے عالم قدس کا نقشہ کھینچ دیتی ہیں کہ اتنے میں فرمان رسالت جاری ہوئے اور بلال حبشی اٹھ کھڑے ہوئے، حیا علی خیر الامر کی آواز سے فضا معمور ہو گئی۔ ایمان والے وضو سے فارغ ہو کر خدائے رحمان الرحیم کے حضور میں سب بسب کھڑے ہو گئے۔ چشم زدن میں سارا صحرا عبادت گزار بندوں کا بحر زخار بن گیا۔ جب صفیں درست ہو چکی تو اب رسالت پناہ نے امامہ رسالت زیب سر فرمائے، اب آئے تبلیغ دوش پر ڈالے، اصحاب و انصار کے مجمع سے ہوتے ہوئے اس مسلح پہ جا کھڑے ہوئے کہ جو خدا کی طرف سے آپ کے لیے مخصوص تھا۔ نماز شروع ہوئی، تکبیریں بلند ہوئی، نمازیوں کی عرق آلود جبینیں اور پسینے سے شرابور جسم ایک عجیب و غریب خنکی محسوس کرنے لگے۔ تکبیر کی آوازیں عرش الہی کا پایا چوم چوم کر خلعت قبول سے سرفراز ہونے لگی۔ نماز ختم ہو گئی، صاحب معراج کے قدم منبر پہ پہنچے۔ ادھر 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع امر الہی کو سماعت کرنے کے لیے گوشت پر آغاز ہو گیا۔ ادھر قدرت نے بھی روا روی موقوف کر کے ادھر ہی کان لگا دیے، ادھر ہی کان لگا دیے۔ آتشی فراق الریز ہو گئی، سموم کے دوش پر بقول رقص کرنے لگے۔ شاخ حیات پر بیٹھ کر اونگھنے والے لوگ بیدار ہو گئے۔ ہر نظر ناظر کائنات کی طرف اٹھی، پیغمبر کے لمحہ مقدس کو جنبش ہوئی، اور پھر الحمدللہ الذی کے ساتھ عرفان حق کا چشمہ جاری ہونے لگا۔ توحید و یکتائی کا کیف آفری خطبہ شروع ہو گیا۔ الفاظ و مضامین سے فصاحت و بلاغت کا سوتا پھوٹ نکلا۔ خدا کی قسم کوئی جملہ ایسا نہ تھا کہ جو فاتو بے صورتی من مثلے کا دعویٰ کرتا ہوا ادا نہ ہو رہا۔ اب جب ہر فرد بشر کی نگاہ پیغمبر پہ جم گئی تو پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ مولائے کائنات کو اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل ہلال نبوت بن کر نمایاں ہونے لگا۔ اور حضور نے فرمایا، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ غدیر کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے عزیزان کرام۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا، یہ بتائیں کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ ہاں وہ عید جس کی بہت اہمیت ہے، اور وہ ہے کہ جس دن رسول اسلام نے امیر المومنین کی ولایت و خلافت کا اعلان کیا، وہ دن غدیر کا دن ہے۔ تو غدیر کا دن ہے۔ آج دیکھیے، آج عالم اسلام عید کے دن نئے کپڑے پہنیں گے، غدیر کو نہیں پہنیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، عید کو نئے کپڑے پہنیں گے، غدیر کو نہیں۔ عید کے دن کھانا کھلائیں گے، غدیر کو نہیں کھلائیں گے۔ عید کے دن بہترین لباس، بہترین کپڑے، بہترین کھانا، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ میں نے کہا کہ یہ اتنا اہتمام کیوں، یہ اتنا انتظام کیوں؟ کہا نہیں معلوم، آج عید ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا یہ عید کیوں منا رہے ہو؟ کہا یہ بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا کچھ نہیں معلوم، بس بتا دو کہ یہ عید کیوں منا رہے ہو۔ کہا اس لیے کہ 30 روزے مکمل ہو گئے۔ افسوس ہے عالم اسلام پر، حیف ہے عالم اسلام پر، 30 روزے مکمل ہو جائیں تو عالم اسلام عید منائے، غدیر میں دین مکمل ہو۔ دین مکمل ہوا جس میں نماز، روزہ، حج، زکات، شریعت جو غدیر نہ منائے۔ غدیر سے کنارہ کشی خود فریبی ہے۔ غدیر کے بغیر نہ کوئی صاحب ایمان ہو سکتا ہے اور نہ کوئی حقیقی مسلمان ہو سکتا ہے۔ من تو مولا و آزاد مولا، حدیث یہیں پر ختم نہیں ہوئی، آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہم و
वआद मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वखजुल मन खज़लहु। आप गौर फरमाएं कि इस हदीस में कितने मन आए। देखिए, मन कुन तो मौला हो फहादा अलीउल मौला, एक मन। अल्लाहुम्मा वआले मन वाला हो, दो मन। वआदे मन आदा हो, तीन मन। वनसुर मन नसरहु, चार मन। वखजुल मन खज़लहु, पांच मन। या रसूल अल्लाह, जब ये एक मन न उठा सके तो पांच मन कहां से उठाए? असराफुल जवानी पहुंची तो एक शख्स इलामिया मुखालिफत पर आमादा हो गया और आके कहता है कि आपने नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, की सब मैं बजा लाता हूँ सब। कहता है कि सुमा लम तर्ज़ बिहादा हत्ता रफ़अत इब्न अम्मे का फफ़ज़लहु अलैना फ़क़ुल्ता मन कुन्तु मौलाहु हाज़ा। आप इस पर भी राजी ना हुए और आपने अपने दोनों हाथों पर अपने भाई को बुलंद करके ये कह दिया कि जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है, और उनको हम लोगों पर फजीलत दे दी। अगर आपने अपनी तरफ से किया है तो जिस तरह हम तमाम चीज़ों को माने चले आ रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो हम पर कोई अज़ाब नाज़िल हो और हम हलाक हो जाएंगे। तारीख कहती है कि वो अभी दुश्मन अली अपनी सवारी तक भी न पहुंचा था कि आसमान से पत्थर नाजिल हुआ और वो हलाक हो गया। देखिए, इस वाक़े से कम इतना नतीजा तो जरूर निकलता है कि अली दुनिया वालों का बनाया हुआ नहीं, अली अल्लाह का बनाया हुआ है। अब आप देखें कि इंसान हलाल को हराम किस तरह बनाता है। ये भी फॉर्मूला में बताता हूँ, इंसान हलाल को हराम कैसे बनाता है। देखिए, अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जो उर्दू में नाजायज़ हैं वो अंग्रेजी में जायज़ होती चली जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक थे आयतुल्लाह शहीद मदनी, बहुत बड़े आलिम दीन थे, पहले नजफ में तालीम देते थे, उसके बाद तुम आ गए और वहाँ वो तालीम देने लगे। तो वो कहते हैं कि देखो, मसले मसाइल जो पूछने वाले होते हैं उनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कुछ लोग ये सोच कर आते हैं कि जो हमारे ज़हन में है वही जवाब मिल जाए इधर से, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछते हैं। अच्छा जनाब, ऐसे नहीं, इसको अगर यूँ करें तो कैसे होगा? ये सब होता है। मकसद ये होता है कि वही जवाब मुझको मिल जाए कि जो हम चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक शख्स हमारे पास आया और आने के बाद वो कहता है कि ये बताइए, ये नाच जो है डांस शरीयत इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है और क्या हकीकत है? तो आपने कहा कि हराम है, हराम कतरन हराम है। वो कहता है कि हराम है। आपने कहा उसने कहा अच्छा ये बताइए, एक शख्स अपनी जगह पर बैठा हुआ है तो क्या उसका बैठना हराम है? आपने कहा नहीं। वो कहता है कि वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हो गया तो क्या उसका अपनी जगह से खड़ा हो जाना हराम है? आपने कहा नहीं। उसने कहा कि उसने अपने हाथ को सर पे रख लिया तो क्या हाथ का सर पे रखना हराम है? आपने कहा नहीं। वो कहता है कि हाथ सर पर रखे वहीं पर घूमने लगा फिरने लगा तो क्या ये हराम है? आपने कहा नहीं। तो वो कहता है डांस में यही तो होता है और आप हराम है। मैंने कहा अपनी जगह बैठा हुआ है हराम है? आपने कहा नहीं। अपनी जगह से खड़ा हो गया हराम है? आपने कहा नहीं। अपने सर को हाथ पे रख लिया हराम है? आपने कहा नहीं। तो वहाँ पे घूमने लगा फिरने लगा हराम है? आपने कहा नहीं। और नाच में यही होता है और आप कह रहे हैं हराम है, कतन हराम है। तो आपने कहा अच्छा एक सवाल मैं तुमसे करता हूँ, तुम उसका जवाब दे दो। अगर ये बताओ कि अगर एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैं उससे अगर तुमको मारूं तो क्या चोट है? कहा कुछ भी नहीं, एक मुट्ठी मिट्टी की क्या हकीकत है? आपने कहा एक चुल्लू पानी लूं और उस पानी से तुमको मारूं तो क्या चोट लगेगा? कहा कुछ भी नहीं, एक चुल्लू पानी से क्या चोट लगेगा? आपने कहा इस मिट्टी को इस पानी से सान कर इसे धूप में सुखा कर उसके बाद मारूं तो लगेगा? आपने कहा क्यों, पानी मिट्टी तो है। वो कहता है नहीं, पहले अलग अलग था अब मिल गया। आपने कहा तुम्हारा जवाब हो गया, अलग अलग करोगे तो हलाल होगा, मिला दोगे तो हराम होगा। एक सवाल पढ़ दे, हलाल को हराम बनाता है। आप अपने जहन में इस बात को महफूज रखें कि अली दुनिया वालों का बनाया हुआ नहीं, अली अल्लाह का बनाया हुआ है, अल्लाह का बनाया हुआ है। ये ध्यान में रखें। इंसान हलाल को हराम किस तरह बनाता है? आपने अंगूर देखा ही होगा,
देखने में बड़ा ही दिलजेब होता है, कुछ जायका होता है, बेहतरीन होता है, क्या कहना। अंगूर को तोड़ा, हाथ से निचोड़ा, आग पे रखा, जोश दिलाया, और जब मतलब का हुआ तब चढ़ाया। अल्लाह ने इंसान तेरी दस्त दराजियां, बागवाने अज़ल ने तेरी ज़याफ़त के लिए, तेरी मेहमान नवाजी के लिए अपने चमन के अंदर अंगूर की बेलें पैदा कर दी, और उन ज़मुर्रदी सागरों में वो मैं भर दी कि जिसके लिए तुझे कोई ज़हमत की जरूरत ना हो, बस तोड़ ले और दहन में रख ले, तोड़ ले और दहन में रख ले। शुक्रिया अदा कर, कोई जुर्म नहीं, मगर तू ऐसा शरीर है कि तोड़ेगा, निचोड़ेगा, जिंदा को मुर्दा बना के छोड़ेगा। निचोड़ ही लिया है तो निचोड़ के पी ले, निचोड़ के पी ले, नहीं इसे आग पे रखेगा। अब ये बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता, चमन में कैसी हवाएं खा रहा था, कैसा सरसब्ज़ो शादाब था, कैसा दरख्तों के सर चढ़ रहा था, कैसा परिंदों के नगमे सुन रहा था, आती हुई सवा देखता था और जाती हुई नसीम देखता था, मगर तूने इस आजाद को इतना मुक़य्यद बना दिया कि इसका खूने जिगर निकाल कर इसे आग पे चढ़ा दिया, और अब ये जोश खा रहा है और हो रहा है नजीस, जोश खा रहा है और हो रहा है नजीस। और यही नहीं नजीस, जिस ज़र्फ में है वो ज़र्फ नजीस, कपड़ा मसूआ कपड़ा नजीस, हाथ लगा हाथ नजीस, यानी घर भर नजीस। क्या कहना तेरी कुदरत का पालने वाले, जब नजासत दौड़ती है तो घर का घर नजीस हो जाता है, और जब तहारत दौड़ती है तो नस्ल की नस्ल पाक हो जाती है। अच्छा, अब ये तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद बेहतरीन बोतलों में पैक करके रख दिया गया। ये ज़हन में रहे कि अली दुनिया वालों का बनाया हुआ नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ है। बेहतरीन बोतलों में पैक करके रख दिया गया। अब ललचाई हुई निगाहों से उसे देख रहा हूँ, माबूद इजाजत है थोड़ी सी पी लूं, थोड़ी सी पी लूं, मैं कदा है, अहबाब की सोहबत है, सागर है, थोड़ी सी पी लूं। कहा खबरदार मत पीना, कितने दिन की जिंदगी है, आओ हम तुम्हें पिलाते हैं, आओ हम तुम्हें पिलाते हैं। एक जाम नहीं, एक बोतल नहीं, एक घड़ा नहीं, पूरी नहर जारी कर दी है, पूरी नहर जारी कर दी है। देखे कितना पीते हो माबूद, दिल तो ठहरा, मगर ज़हन में एक बात आ गई कि जब चीज यही है तो यही पी लेते, जब चीज यही है तो यही पी लेते। कहा नहीं फर्क है, यहां वो पिएगा जिसे तुमने बनाया है, वहां वो पिएगा जिसे मैंने बनाया है। तुम्हारा बनाया नजीस, मेरा बनाया पाक। और नहीं फरमाया जिसे दुनिया वाले बनाए वो नजीस होता है, जिसे अल्लाह बनाए। तो हकीकत ये ग्रामी कि सूरह अर्ज़ पर मौलाए कायनात की शख्सियत एक आफाकी ज़ाते वाला से बाकी है, जिसकी पूरी जिंदगी एक मजदूर से लेकर ताजदार तक की जिंदगी के तमाम शुबहाए हयात को रोशन करती है, जिसका आगाज़ हयात अल्लाह के घर से इख्तिताम अल्लाह के घर में, यानी काबे और मस्जिद के दरमियान गुजरने वाली हयात इतनी कामयाब कामरान कि खुश तो बेरब्बी। आप बताएं कि ये कौन कह सकता है, ये किसके लबों पर एलान वाक़ई तमामी हो सकता है? ये वही कह सकता है कि जिसकी शजाअत का बाब खैबर से ज़ुहूर हो, जिसकी सखावत कातिल पर बदस्तूर हो, जिसकी शराफत का मद्दे मुकाबिल पर ज़ुहूर हो, जिसकी फजीलत कुरान में मज़कूर हो,
جس کی عبادت پر خندق کی ضرب گواہ، جس پر نصیریوں کو خدا ہونے کا اشتباہ، جس کی عادت عالم کی داد رسی، جس کی معاشرت خود کی فاقہ کشی، جس کا علم عالم میں افضل، جس کا فیصلہ قضایا میں اکمل، جو صاحب تاج لاپتہ ہو، جو معانی و مقصود حل عطا ہو، جس کی شان میں پورا قرآن ہو، جو مجسمہ مظہر ایمان ہو، جو چشم و چراغ بنی ہاشم بھی ہو، جو سردار بنی آدم بھی ہو، جس میں آدم کا علم بھی ہو، نوح کا تقویٰ بھی ہو، موسیٰ کی ہیبت بھی ہو، عیسیٰ کا زہد بھی ہو، ایوب کا صبر بھی ہو، یوسف کا جمال بھی ہو، جو صاحب کمال بھی ہو، جو میدان کا غازی بھی ہو، کعبے کا نمازی بھی ہو، رسول کا فدائی بھی ہو، اسلام کا شیدائی بھی ہو، جس میں غدیر کی مولائی بھی ہو، نصیری کی خدائی بھی ہو۔ سے یہ نکل سکتا ہے کہ اس کو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب رہا۔ حقیقت ہے کہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اسلام کو بچایا ہے، دین کو بچایا ہے، شریعت کی مدد کی ہے۔ حسین اسی لیے نانا کے مدینہ میں حسین نے پیدا کیا تھا، کربلا کے میدان میں حسین ارباب اعضا اہل بیت اطہار کو قیدی بنایا گیا۔ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو چند عورتیں ام حبیبہ کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہیں کہ ام حبیبہ اس شہر میں چند قیدی لائے جا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے چلو۔ یہ سننا تھا کہ دیکھیے ام حبیبہ نے عجب و فقرہ ارشاد فرمایا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ منعتنی سیدتی فاطمہ ان لا انظر الی الاسرائے، میری شہزادی فاطمہ زہرا نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھوں۔ عورتوں نے کہا کہ وہ قیدی ہیں کہ جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا تھا، انہیں قیدی بنایا گیا۔ کہتی میرا شوہر گھر میں موجود نہیں ہے، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ عورتوں نے کہا چلو ایک چھت سے بیٹھ کے دیکھتے۔ ام حبیبہ چھت پہ آئیں، کیا دیکھا کہ سامنے سے کچھ سوار کچھ پیادے ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ہیں اور ان نیزوں پر سرائے بریدہ ہیں۔ ان نیزوں کے پیچھے ایک نیزے طویل پر ایسا سر ہے کہ جن کی آنکھیں حلقوں میں چلی گئی ہیں، ہونٹ نیلے پڑ چکے ہیں، چہرہ خون سے رنگین ہو چکا ہے۔ ام حبیبہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہیں دل میں کہ میں نے اسے ضرور کہیں دیکھا، مگر چہرہ اتنا خون آلود تھا ام حبیبہ پہچان نہ سکی۔ کہتے میں وہ سواری جس پر جناب زینب سکینہ کو لیے بیٹھی تھی، جب وہ قریب آئی تو ام حبیبہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ اے بی بی، یہ جو بچی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے یہ بیمار تو نہیں؟ شہزادی کہتی ہے بیمار نہیں ہے، جب سے اس کا بابا قتل کیا گیا ہے اس وقت سے بچی کی حالت۔ ام حبیبہ نے سنا، نیچے آئی، کچھ کھانا اور پانی لیا اور کہا کہ اے بی بی آپ یہ کھانا اور پانی اس بچی کو کھلا دیجیے۔ شہزادی کہتے ہیں کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، اسے واپس لے جا، اس لیے کہ ہم لوگوں کا دستور یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں۔ حبیبہ نے کہا کہ اچھا بی بی اگر ایسا ہی ہے تو ہماری ایک خواہش ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یتیموں اور اسیروں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، آپ اس بچی سے کہیں کہ وہ میرے لیے چند دعائیں کر دیں۔ زینب کہتی ہیں کہ وہ تیری دعا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا تو یہ ہے کہ خدا کسی کو اس طرح قیدی نہ بنائے جس طرح تم لوگ قیدی بنائے، اور دوسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ رسول کی زیارت نصیب ہو۔ مدینہ کا نام سننا تھا، زینب بے چین ہو گئی، اے بی بی مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، مدینہ ہی میری آرزوؤں کا مرکز ہے، میں پہلے روضہ رسول پہ جاؤں گی، اس کے بعد اپنے آقا و مولا حسین کی خدمت میں جاؤں گی، اس کے بعد اپنی شہزادی زینب کے پاس جاؤں گی۔ زینب نے سر کو بلند کیا تو کیا دیکھا ام حبیبہ سامنے کھڑی ہیں،
मज़ाहिरे होने लगे, बता तूने आले मोहम्मद को क्यों कैद कर रखा? वो जुल्म जो तुमको दैलों पे नारवा था, तूने आले मोहम्मद पर कैसे जायज समझा? बनी उमैया की ताकत इस बढ़ती हुई बददिली को न रोक सकी और यजीद ने रात के वक्त सैयद सज्जाद को बुलाया। ज़रो जवाहरात से भरे हुए खान से उसने कपड़ा हटाया और कपड़ा हटाकर कहता है, ए सैयद सज्जाद, ये तुम्हारे पापा का खून बहा है, इसे कबूल करो। अदादारो बीमार करबला अजब कितना इरशाद फरमाते हैं कि यजीद इसका असल वारिस रसूल है कि जिसने हुसैन को बड़ी मेहनत से पाला था। महशर का इंतजार कर वही रसूल को दे देना। हफ्ताब को बुलाया, हाथों की हथकड़ियां काट दी गई, पैरों की बेड़ियां जुदा कर दी गई। आए खुदी अम्मा यजीद ने रिहा कर दिया है। हाँ दादारो, जब दुनिया के कैदी रिहा होते हैं तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, मगर अहले बैत की रिहाई ने गमों में इजाफा कर दिया। कहा बेटा इससे कहो एक मकान खाली कर दे, अभी हम करबला के शहीदों का मातम न कर। मकान खाली हुआ, करबला के शहीदों का मातम हो रहा है। ये अदादारो, हुसैनियत की इससे बड़ी फतह और क्या हो सकती है कि जिस दरबार से कल कत्ले हुसैन का हुक्म जारी किया गया था, आज उसी दरबार से हाय हुसैन की आवाज आ रही है कि इतने में तबर्रुकात आने शुरू हो गए। एक गेटरी आई, शहजादी ने उस गेटरी को खोला, उसमें बीवियों की चादरें थीं। शहजादी ने अपनी चादर अपने पास रखी, दूसरी चादर निकाली, उस पर लिखा था उम्मे कुलसूम के हवाले किया। तीसरी चादर निकाली, उस पर लिखा था फिजा, वो चादर फिजा के हवाले कर दी। मगर इन्हीं चादरों में एक नन्ही सी चादर लिखी हुई थी जिस पर लिखा था सकीना बिल्कुल हुसैन। तो ये देखना था, ज़ैनब ने कब्र सकीना का रुख किया, ए बेटी सकीना ये चादर। आखिर में एक जली हुई मसनद निकली। ज़ैनब ने उस जली हुई मसनद को बीच में बिछाया। बिछाने के बाद सैयद सज्जाद से कहती हैं, ये बेटा सैयद सज्जाद, तुम इमाम वक्त हो, आओ इस जली हुई मसनद पे बैठो। सैयद सज्जाद उस पे बैठे। ज़ैनब आगे बढ़ी, ये बेटा तुम को माफ कर देना, साल गुजर गए, ज़ैनब तुमको बाबा का पुरसा न दे सकी। ये बेटा अपने बाबा का पुरसा कबूल करो, भाई का पुरसा कबूल करो। सैयद सज्जाद उठे, ज़ैनब को बिठाया, ए फूफी अम्मा, सैयद सज्जाद आपसे शर्मिंदा है, आपको आपके भाई का पुरसा न दे सका। भाई का पुरसा कबूल कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह अरबाबे अज़ाब। सैयद सज्जाद मदीने आ गए, यही कह के रो रहे हैं, मेरा बाबा प्यासा कत्ल कर दिया गया, मेरा बाबा प्यासा दफा किया गया। मदीने में बाजार लगती थी। मदीने के अंदर हफ्ते में एक दिन बाजार होती थी। कुर्बो जवार के लोग आकर उसमें जमा होते थे। किस तरह वाक़े करबला की तबलीग की है सैयद सज्जाद ने, किस तरह वाक़े करबला को फैलाया है इमाम ने। बस हफ्ते में उसी दिन घर से निकलते और बाजार में आकर एक जगह खड़े हो जाते। अब चारों तरफ के लोग बाजार में आते थे खरीदो फरोख्त करने के लिए। आपने देखा होगा कि जब कस्साब की दुकान पर जब वो बकरे को ज़बह करता है तो वो दुकान पर उसके सर को सामने रखा रहता है ताकि उससे गोश्त का अंदाजा हो जाए, खरीदारों को अंदाजा हो जाए, लोग खरीदो। जैसे ही कस्साब की निगाह इमाम पे पड़ती थी, वो फौरन उठ के सारे सबों को पूछते थे कि क्या भाई गोश्त में कोई खराबी है? कहा गोश्त में खराबी नहीं है। तो सामने देखते हो, वो शख्स जब कटे हुए सर को देखता है तो आकर पूछता है कि ये भाई जब तुमने इसे ज़बह किया था तो पानी पिलाया था या नहीं? उसे अपना बाबा याद आ जाता है जिसे करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा हो गया था।
शक पैदा हुआ, पता नहीं ये पानी नजिस है या पाक है। रफुल बात किया, कनीज बाहर निकली। मिनहाल पूछते हैं, एक कनीज खुदा ये बता कि जो पानी गिर रहा है ये पानी नजिस तो नहीं है? फौरन कनीज ने पढ़कर मिनहाल के मुंह पे हाथ रख दिया। मिनहाल आहिस्ता बोलो, इमाम वुजू के लिए बैठे हुए, वुजू के लिए बैठे हुए, मैं ये सुनना था। मिनहाल कहते हैं जा इमाम की खिदमत में मेरा सलाम पहुंचा दे। इमाम की खिदमत में सलाम पहुंचा, इमाम ने बुलाया। मिनहाल अंदर दाखिल हुए, क्या देखा कि इमाम दारों पर द्वार इमाम बैठे हुए रो रहे हैं। मिनहाल कहते हैं आका कब तक रोइएगा, आका कब तक रोइएगा? भाई ये सुनना था। इमाम कहते हैं मिनहाल तूने कुरान पढ़ा है? कहा तुम्हें मालूम होगा कि जनाब याकूब के एक फर्जंद जनाब यूसुफ सिर्फ आंखों से ओझल हो गए थे, मिनहाल कत्ल नहीं हुए थे। मगर कुरान ये कह रहा है कि याकूब फिराक यूसुफ में इतना रोए कि उनकी आंखें सफेद हो गई। ए मिनहाल हमारे 18 यूसुफ करबला में कत्ल कर दिए गए, तुम कहते हो कब तक रोइएगा? और ये सुना था। मिनहाल ने हाथों को जोड़ा, कहा मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। और ये सुनना था, जख्मी दिल में ठेस लगी। कहा मिनहाल तुमने सही कहा, शहादत मेरे घर की मीरास है, मगर ए मिनहाल क्या ये भी मेरे घर की मीरास है कि मेरी माँ बहनों को करबला से कूफा दयाल बदयाल गिराया था। अदाकारो इमाम का रोना गवारा न हुआ, इमाम को जहर दिया गया। मदीना था, चाहने वालों का मजमा था, लोग जनाजा लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चले। अजब नहीं मेरा दिल कहता है इमाम ने करबला का रुख किया हो। ए बाबा सैयद सज्जाद आपसे शर्मिंदा है, ए बाबा